السلام علیکم، میرا نام ہے آبش اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئیکشن وتھ آبش۔ آج کی جس ٹاپک پہ ہم ریئیکٹ کرنے والے ہیں، پہلے تو وہ ویڈیو دیکھ کے مجھے لگا شاید اے آئی جنریٹڈ ہے، کیونکہ اکثر اے آئی کے تھرو ہمیں ایسی انٹرویوز اور ایسی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں جہاں پہ سلینگ قسم کی لینگویج جو تھوڑی سی ان اپروپریٹ ہوتی ہے، فیملی کے بیچ میں نہیں سنی جا سکتی، وہ بولی جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب لیٹر آن میں نے آلموسٹ سب نیوز چینل پر، یوٹیوب کے نیوز چینلز پر اور ٹک ٹاک پر یہ چیز دیکھی تو میرے لیے کافی شاکنگ تھی۔ تو سب سے پہلے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں جس کے بارے میں بات کر رہی ہوں، تو پھر لیٹر آن ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں ایکچولی کیا چیز تھی جس نے مجھے حیران کر دیا، بلکہ حیرانگی سے زیادہ مجھے پریشانی ہو رہی تھی، اور اس فیمیل کا سوچ کے مجھے زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ شاید ہنٹ سے آپ سمجھ گئے ہوں، لیکن پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ کیا کیا ہے آپ نے؟ ابھی کیا کیا ہے آپ نے؟ ہم نے قتل کیا اپنی بیوی کا۔ کیوں؟ ہمارا لینے دینے کا مسئلہ تھا، رات کو نہیں، وہ دینا نہیں چاہ رہی ہے، میں بول رہا ہوں لوں گا۔ اچھا، اس آدمی کی آپ نے لینگویج سنی ہوگی کہ بہت ہی اناپروپریٹ ہے، میں تو رپیٹ بھی نہیں کرنا چاہوں گی، لیکن سوچیں اب وہ عورت اس دنیا پہ نہیں رہی، اس کے بیٹے ہوں گے، اس کے بھائی ہوگا، اس کی بیٹیاں دو جو ہیں وہ میرڈ ہیں، اس کے داماد یہ لفظ سن رہے ہوں گے، میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا، تو کیا اس مرد کے الفاظ اپنی مرحومہ وائف کے لیے بالکل ٹھیک تھے؟ کمنٹ سیکشن میں پڑھا ہے کئی لوگ اس چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ جو مرد حضرات یا خواتین اس چیز کا مذاق اڑا رہی ہیں، مجھے صرف یہ بتائیں کہ اگر اس سارے سینیریو میں سینیریو چینج ہوتا اور یہ کام کرتے آپ کے والد صاحب، اور جو مقتولہ تھی، ٹھیک ہے، وہ آپ کی والدہ ہوتی، تو کیا آپ تب بھی اس چیز کو اتنا ہی فنی وے میں لیتے اور آپ اس چیز کو اسی طریقے سے اس کا مذاق اڑاتے کہ ہاں جو ہے جو چچا نے کیا وہ بالکل ٹھیک ہے، جسٹ بیکاز کہ میٹریمونیل لائف کے جو بھی ریلیشن شپ ہوتے ہیں اس سے اس نے ڈینائی کیا ہے؟ اگر آپ نے لیٹر آن، میں یہاں پر ابھی وہ کلپ دکھاتی ہوں جہاں پہ اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں پنکھے تک نہیں ہے۔ جو اتنی خبریں چل رہی ہیں کیونکہ پراپرٹی کا چکر تھا، چپل کی دکان تھی، اس لیے جو ہے وہ آپ کے والد نے والدہ کو مارا ہے۔ یہ ہماری پراپرٹی ہے، گرمی کا دن ہے، ہمارے گھر پہ پنکھا نہیں لگا ہوا ہے، گرمی کا دن ہے، ہمارے گھر پہ پنکھا نہیں لگا ہوا، یہ پراپرٹی ہے ہماری یہ پراپرٹی ہے، دروازہ نہیں ہے، یہ پراپرٹی ہماری، یہ کمرہ ہے ہمارا، یہ کمرہ ہے، ہم کروڑ پتی ماں کے ایک لوتے وارث ہیں، یہ کروڑ پتی ماں ہے ہماری، اور یہ ہمارا یہ کمرے کی حالات دیکھ، یہ بیڈ ہے ہمارا، چادر نہیں بچھا ہوا اس پہ۔ اسٹل وہ عورت گزارا کر رہی ہے پورا دن گرمی میں رہنے کے بعد، ٹھیک ہے، اس کے جو کہ 58 سال کی ہے، اور شاید وہ بہت ساری فزیکل یا مینٹل پرابلم میں سے گزر رہی ہو، اور جسٹ امیجن کہ آپ کے سر پہ ایک پنکھا بھی نہ ہو۔ وہ کیا پیغام دیں گے؟ یہی لوگوں کو پیغام دیں گے کہ میری ماں تو مر گئی، میرا باپ جیل میں، ہمیں معاف کر دو۔ یا لڑائی جھگڑے ان کے کہہ رہے مطلب یہ تھے کون سے بیان؟ یہ کبھی کہہ رہے ہیں کہ 3 سال سے ہمارے آپس میں جو ہے دیکھیے یہ تو جھگڑے چل رہے ہیں۔ ان کا آپس کا مسئلہ ہے، یہ ہم اولاد ہیں، یہ ان کا آپس کا مسئلہ، اب ان کے بیچ میں کیا تھا نہیں تھا اس بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا۔ صحیح ہے۔ اچھا، پھر وہی بات کہ جرنلسٹ کی، جیسے میں نے بات کی کہ اس آدمی کا انٹرویو ایسے کر رہے ہیں جیسے کہ کوئی بہت بڑا سیلیبریٹی ہے یا اس نے پاکستان کے لیے بہت کوئی فخریہ کام کر دیا۔ اچھا، اب جرنلسٹ ایک بیٹے سے کویسچن کر رہا ہے کہ کیا تمہاری ماں کے میٹریمونیل ریلیشن اپنے فادر کے ساتھ ٹھیک تھے؟ اور کیا یہ جرنلسٹ پڑھا لکھا نہیں کہ آپ کسی کی پرسنل لائف، وہ بھی اس کی ڈیتھ کے بعد، اس طریقے سے ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں؟ اچھا، اب آپ سب سے پہلے اس پولیس والے کے بیان سنیں جو کہ اس کیس میں تفتیشی افسر ہیں، اور آئی تھنک ان کا نام احمد علی چانڈیو ہے، تو آپ پہلے ان کے بیان سنیں۔ موقع پر بھی پہنچے تھے، آپ نے دیکھا کہ لاش جس طرح چارپائی پر پڑی تھی، ٹھیک ہے، آپ یہ اصغر علی کی جان دیکھ لیں، صحت دیکھ لیں، اور ان کی اہلیہ کی دیکھ لیں، تو ایک شخص مار سکتا ہے اہلیہ کو؟ آپ کو شبہ ہے کہ کوئی اور بھی ملوث ہو سکتا ہے اس میں؟ دیکھیں اس کی یہ موقف تھا کہ ہاتھا پائی ہوئی، پھر یہ سو گئی اور میں جو ہے اس کے سونے کا انتظار کر رہا تھا، اور ظاہری طور پہ جو باڈی کی ہم نے دیکھا اس کا سسٹم جس طریقے سے لیٹی ہوئی تھی، تو اس کے سونے کا انتظار کیا ہے، جیسے وہ چارپائی پہ سو گئی ہے چادر ڈال کے، اس کو سر میں یہ جو سریا ہے ایسا مارا، ایک ہی وار کیا ہے، وہ تیز وار کیا ہے، 3-4 انچ سر میں اندر کٹا ہوا تھا، سر اندر ہڈی بھی کٹ کے اندر چلا گیا، ایک ہی وار کیا اس نے، سوتے میں کیا ہے اس نے، یہ سے ہاتھ پائی میں نہیں مارا اس کو، اس کے سونے کا انتظار کیا، اور جو سوئی ہے تو اس کو وار کیا ہے۔ جہاں تک میں نے جو انویسٹیگیٹ کیا، دیکھا
तो यही मालूम हुआ मुझे। ठीक है। अच्छा, आप अभी गौर से सुन लीजिए कि पुलिस वाले कह रहे हैं साहब कि इस इंसान ने एक वार किया है और इतना शदीद वार किया है कि उसमें सर की हड्डी को इफ़ेक्ट किया गया और उससे उस पर्सन की डेथ हुई है, यानी फिज़िकली वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकती थी इन पुलिस वालों के अकॉर्डिंग। लेकिन अब उस बुज़ुर्ग ने जिसने ये कत्ल किया है, जो कातिल है, उसने मीडिया पे क्या बयान दिया, अब हम वो सुनते हैं। एक ही दफ़ा आपने राड मार के उनको मार दिया था? एक दफा नहीं हुआ। फिर जाहिर सी बात है, एक राड में कौन सा आदमी मर जाएगा अगर उसका सर्वर। प्लानिंग पहले से किया था आपने कि मारना है आज? नहीं, फिर नहीं। अचानक से हो गई प्लानिंग? अचानक हुई। हाँ, अचानक से हुई। जहन में क्या उस वक्त आ रहा था कि बस वाइफ को जो है ख़त्म करना है? या ख़त्म करना है। मैंने जो कम से कम 7-8 जो है वो सरिया चला दिया मैंने। अब अगर अब अभी जो गई होगी तो पता चला होगा कि कितना सरिया चला है, लेकिन हाँ 8-10 मैंने चलाया। डर लग रहा था, खौफ आ रहा था कि मैंने क्या कर दिया ये? देखिए, गुस्सा का टाइम पे जो है ना, गुस्से का टाइम आदमी को सामने कुछ नज़र नहीं आता। ओके। ठीक है ना, मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मेरी उम्र नहीं है कि इतना बड़ा काम कर सकता हूँ। समझ में, इतने बड़ी काम करने का मेरे अंदर सलाहियत नहीं है या इतनी ताकत नहीं है। समझ। आपके ये बच्चे भी वीडियो देखेंगे और पाकिस्तान के मुकम्मल लोग वीडियो देखेंगे, तो उनको क्या पैगाम आपने दिया है कि देने और लेने से मैंने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया? औरत का जो हक है वो औरत अदा करे, मर्द का जो हक है मर्द अदा करे। अब हम इस कातिल बुज़ुर्ग की बात को ही लेते हैं। सबसे पहले तो उसने जो बयान खुद वो दे रहा है मीडिया पे, वो टोटल डिफरेंट है जो कि पुलिस मीडिया को बयान दे रही है। क्योंकि पुलिस कह रही है ये रात को सोने के बाद जो है वार हुआ है, सर पे एक वार हुआ है और बस उसी में डेथ हो गई है। जबकि वो कातिल बुज़ुर्ग जो है उसने खुद ये बयान दिया है कि मैंने एक नहीं 8-10 वार किए हैं और मैंने कोई प्लान नहीं किया था, बस मैंने कर दिया। और आप इस इंटरव्यू के दौरान उसके चेहरे पे इत्मीनान और जो स्माइल है वो आप देखें, और एंड में वो कह रहे हैं कि अगर औरत के जो हकूक़ हैं वो औरत अदा करे और मर्द के जो हकूक़ हैं वो मर्द अदा करे। यानी वो कहना फ़राइज़ के बारे में चाह रहे हैं लेकिन उनके मुंह से निकल हकूक़ गया। तो अच्छा, क्या मर्द के फ़राइज़ में ये आता है कि अगर औरत की तबीयत ठीक नहीं या वो मैट्रिमोनियल रिलेशन एक दिन कायम ना कर सके, आखिर इनके 4 बच्चे हैं तो वो सारी ज़िंदगी इनके साथ मैट्रिमोनियल रिलेशन में तो रही है, लेकिन अगर एक दिन वो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप से इनकार करती है या वो उनके हकूक़ अदा नहीं करती, तो क्या उसे मार देना चाहिए? ये मर्द के फ़राइज़ या हकूक़ में किसी भी तरीके से बात ऐड होती है। और ये इंसान जितना मुतमईन है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, ना इसके चेहरे पे पशेमानी है ना ही इसको शर्मिंदगी है कि मैंने ये चीज़ कर दी है। और मुझे हैरानगी होती है उन मर्दों पे जो आके इसको डिफेंड कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, इसने जो किया है वो करना चाहिए। यानी अगर कोई मर्द पैसे कमा नहीं सकता, उसके पास इतना पैसा नहीं है, वो औरत की ज़रूरियात नहीं पूरी कर सकता, जैसे इनके घर पे पंखा नहीं है, तो औरत को भी पूरा राइट है कि वो उसको कत्ल कर दे, उसको मार के उसके सर में राड मारे और उसके बाद जो है उसको ऐसी चारपाई पे छोड़े और जाके फ़खरिया तौर पे अदालतों में, पुलिस में और मीडिया पे बयान दे कि हाँ क्योंकि मेरा खामद मेरी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता था किसी भी लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से या फाइनेंशली, तो मैंने उसको जो है कत्ल कर दिया। इसके मुताबिक, इस बयान के अकॉर्डिंग तो फिर औरतों को भी ये राइट मिलता है कि वो भी जैसे चाहे वो कर सकती हैं। कानून की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें कानून की तो दर से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं कि जेल के अहाते में एक मीडिया पर्सन जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा जाता है, और पुलिस वाले बड़े तहम्मुल के साथ उनके साथ खड़े होकर बयान दे रहे हैं। और समझ ये नहीं आती कि जब एक कातिल खुद कह रहा है कि मैंने ये चीज़ की है, मैंने 8-10 वार किए हैं, उसको प्रॉपरली मैंने उसे कत्ल किया है, तो फिर उसको डिफेंड करने के लिए क्यों जा रहा है कि ये बस गुस्से में इसने एक राड मारा है और इसे भी नहीं पता चला और उसकी वाइफ की डेथ हो गई है। तो यहाँ से चीज़ें सस्पिशियस हो रही हैं और आई थिंक कानून बनाने वाले इदारों को इस पर सीरियस नोटिस लेना चाहिए। कहते हैं अक्लमंद को नसीहत की ज़रूरत नहीं होती और बेवकूफ़ पे नसीहत का असर नहीं होता। तो इधर इस मौके पे जितनी भी बात की जाए, आई थिंक सेंसिबल लोग ऑलरेडी इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तमकीनात होगी या आई एम शैडी के नाम से जो है, वो जितने भी लोग सेंसिबल हैं या पढ़े लिखे हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से लेने, वो इस चीज़ को ऑलरेडी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। और जो कमेंट सेक्शन में आके इस चीज़ का मजाक बना रहे हैं और मीम्स बना रहे हैं, वो डरे उस टाइम से कि अगर यहाँ पर आपकी माँ, बहन या बेटी के मरने के बाद उसका खामन लोगों में ये बयान दे रहा होता और उसके दामाद ये चीज़ें सुन रहे होते या उसके भाई इस तरह के अल्फाज सुनते कि उसका खामन इसके लिए इस तरह के अल्फाज मरने के बाद इस्तेमाल कर रहा है, तो
اگر آپ کو تھوڑی سی غیرت آتی ہے تو مبارک ہو، آپ غیرت والے لوگوں میں سے ہیں، اور اگر آپ کو ابھی بھی اسٹل ہنسی آ رہی ہے اپنی بہن یا ماں کا سوچ کے بھی، تو پھر مبارک ہو، آپ کی غیرت ختم ہو چکی ہے۔ اور قانون بنانے والے اداروں اور سی ایم مریم نواز سے میں یہ کہوں گی کہ جب آپ عورتوں کے لیے اتنا انیشیٹو لے رہی ہیں تو یہ جگہ جگہ کوئی آ کے عورت پہ ایسڈ گرا کے جا رہا ہے، کوئی عورت کو رشتہ انکار کرنے پہ اس کو بس اڈے پہ قتل کر کے پھینک کے جا رہا ہے، کوئی اس پہ ایسڈ گرا رہا ہے کہ تم نے مجھے شادی سے انکار کیسے کیا، اور تم پڑھنا لکھنا کیوں چاہتی ہو، کوئی غیرت کے نام پہ پچھلے دنوں یہ جو سکھر میں قتل ہوا، اب پھر یہ ایک جسٹ بیکاز میٹریمونیل ریلیشن قائم نہیں کیا اس عورت کو قتل کر دیا۔ پچھلے دنوں جو تھا ایک نیوز چینل پہ یہ خبر وائرل ہوئی تھی کہ بیوی کی زبان کاٹ دی کیونکہ اس نے گھر کو صاف نہیں کیا تھا۔ تو خدارہ یہ جو مرد حضرات ہیں ہمارے معاشرے کے، نہ یہ بچوں کو چھوڑ رہے ہیں، نہ یہ ٹرانسجینڈرز خواجہ سراؤں کو چھوڑ رہے ہیں، اور نہ ہی عورتوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو ان کی کاؤنسلنگ کے لیے یا تو کوئی سائیکیٹرسٹ ہائر کریں، یا گھر میں جو مائیں ہیں جو نونہال بیٹوں کے پیدا ہونے پہ پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹتی ہیں، تو ان مٹھائیوں کے پیسے بچا کے نا آپ کوئی اسلامی تربیت کی بکس خریدیں اور ان کی تربیت کرنے میں زیادہ جو ہے وہ ٹائم سرو کریں کہ یہ بیوی کو یا عورتوں کو یا بچوں کو یا خواجہ سراؤں کو کوئی آبجیکٹ نہ سمجھیں کہ صرف ہماری وہ سیکشول ڈیزائر پوری کرنے کے لیے ہیں یا ہمارے اوبیڈینٹ رہنے کے لیے ہیں۔ بچوں کا مرڈر ہو رہا ہے، عورتوں پہ ایسڈ پھینکا جا رہا ہے، عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ آج کی ریئیکشن ویڈیو میں بالکل اوپن ہارٹیڈلی بنا رہی ہوں۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا ہے کہ ہر روز اگر آپ سوشل میڈیا اوپن کرتے ہیں اور خاص کر آپ نیوز پڑھتے ہیں تو کہیں پہ غیرت کے نام پہ عورت قتل ہو رہی ہے، کہیں پہ یوں ہو رہا ہے۔ کیا اگر عورتوں نے اس سب سینیریو کے بعد فرسٹریشن میں ہتھیار اٹھائے اور مردوں کو غیرت کے نام پہ قتل کرنا شروع کیا تو نہ جانے کتنی لاشیں بچھیں گی۔ تو آج کی ریئیکشن ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو میرے پوائنٹس سمجھ آئے ہوں گے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی یا آپ کو میرا کام ٹھیک لگ رہا ہے، آپ اس پوائنٹ آف ویو سے ایگری کرتے ہیں تو ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی ٹاپک پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔